تو آئے تو بڑھتا ہے اذانوں کا ترنم، ہر دل میں اتر جاتا ہے قرآن کا تکلم۔ ایک دو چیزیں جانتا ہوں دوستو۔ نمبر ایک تو یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان کلمہ گو دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کیا جائے۔ مومن کا مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، اے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ رمضان رمضان ایمان رمضان، رمضان رمضان ایمان رمضان، تو آئے تو بڑھتا ہے اذانوں کا ترنم، ہر دل میں اتر جاتا ہے قرآن کا تکلم، سجدوں کا نمازوں کا دل و جان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ہے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ رمضان رمضان ایمان رمضان، رمضان رمضان ایمان رمضان، آمد ہے تیری آمد قرآن کا اعلان، تیرے لیے محبوب خدا کا ہے یہ فرمان، آمد سے تیری داخل زندان ہے شیطان، ایمان ہے رمضان، ہے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، مومن کا مسلمان کا ایمان ہے رمضان، ہے پرچم توحید تیری شان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان، ایمان ہے رمضان۔ السلام علیکم دوستو، محمد عظیم حیات UK کے شہر لندن سے حاضر خدمت ہوں۔ اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں اس کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ دوستو میں نے رمضان کا ایک کلام پڑھا، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ کلام اوریجنلی کس نے پڑھا ہے۔ دوستو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہم میں اب نہیں رہے، ان کے بغیر یہ ہمارا پہلا رمضان ہے۔ اور دوستو یہ وہ شخصیت ہے جس نے ایکچولی پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن جو ہے، رمضان کی نشریات خواہ وہ افطار کی ہو یا سحری کی ہو، اس شخص نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد دیکھا دیکھی بہت سے چینلز نے جو بہت سے دوسرے لوگوں نے اس کا جو ہے کام وہ شروع کیا۔ اور دوستو میں اس باتوں میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، کیسا تھا، گناہ گار تھا، نیکوکار تھا، یہ سب رب تعالیٰ کے اور اس کے درمیان کے معاملے ہیں۔ میں صرف ایک دو چیزیں جانتا ہوں دوستو۔ نمبر ایک تو یہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان کلمہ گو دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ میں اگر اپنی ذاتی بات کروں تو اس شخص نے جو اس عالم آن لائن کے نام سے ایک پروگرام ترتیب دیا تھا، جو رمضان شریف کی ٹرانسمیشن میں بھی چلتا رہا، اور ویسے بھی وہ آتا تھا، آن ایئر ہوتا تھا، میں نے ذاتی طور پر بہت سی چیزیں اس سے سیکھیں۔ پھر دوستو سینکڑوں کے حساب سے فیملیز تھیں جن کی وہ کفالت بھی کرتا تھا، وہ لوگ جو بھوکے تھے ان کی وہ کفالت کرتا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات دوستو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی بات وہ جب بھی بتاتا تھا تو بڑی مدلل دلیل کے ساتھ، اور میرے خیال میں دوستو پہلی بار ہی اس نے یہ کام کیا تھا کہ کوئی بھی اسلامک مسئلہ، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو لوگوں میں ہوتا تھا، جس کی ضرورت ہوتی تھی کہ اس کو بیان کیا جائے، وہ ان تمام ہی مسالک کو جو ہے اکٹھا کر کے
ان کے علماء کی رائے لیا کرتا تھا اور ان کو ایک پیج پر جو ہے اکٹھا کیا کرتا تھا بغیر کسی لڑائی کے، بحث مباحثے کے۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں میرے لیے کافی ہیں کہ اس شخص کو میں اچھے الفاظ میں یاد رکھوں۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے یہ جو کلام پڑھا ہے خالصتاً اس نیت سے پڑھا ہے کہ یا اللہ یہ صدقہ جاریہ ہے، جو اچھا کام وہ کر گیا وہ میں دہرا رہا ہوں تو یقیناً اس کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پیارے جا چکے ہیں بشمول ڈاکٹر احمد لیاقت حسین، ہم نے بھی ایک دن چلا جانا ہے دوستو، اور یہی اچھی چیزیں رہ جاتی ہیں، ان کو پھیلانا چاہیے صدقہ جاریہ کے طور پر۔ میری دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی جا چکے ہیں پیارے، اور ڈاکٹر احمد لیاقت حسین، اور پچھلے سال امجد اسلام امجد اور ضیاء محی الدین، کتنے ہی نام جو ہیں وہ اب ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت و بخشش فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے جو ہے اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق دے۔ دوستو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مزید نعتیں جو ہیں اور مزید کلام جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ پاک اپنے پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے۔ السلام علیکم۔